دوستو ابھی پچھلے دنوں جاوید اختر اور مفتی شمائل کے درمیان ایک سیشن ہوا، دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا۔ دل کی یہ بڑی خواہش تھی کہ حق دلیل کے ساتھ حق ثابت ہو اور باطل دلیل کے ساتھ باطل ثابت ہو۔ سب سے جو خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ دونوں فریقین نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کیا۔ اب مفتی شمائل نے جو دلائل دیے وہ تو اپنی جگہ پہ بہت ہی خوبصورت تھے، اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس پر تبصرہ بھی کیا۔ میرے اس ویڈیو کا مقصد اس مناظرے پر کوئی تبصرہ کرنا نہیں ہے۔ اتنے دنوں کے بعد یہ ویڈیو بنانے کا بھی خاص مقصد تھا کہ میں کافی دنوں سے انتظار میں تھا کہ ایک تشنگی جو مجھے رہی میں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ سب سے پہلی بات کہ جاوید اختر صاحب کی جو ان سی رائے ہے دین کے بارے میں، خدا کے بارے میں، وہ کچھ عرصے سے جو اتنی کنٹروورشل باتیں کر رہے تھے اس پہ ہر مسلمان کی طرح بلکہ ہر انسان کی طرح مجھے بہت دکھ تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ان تاروں کو چھیڑ رہے ہیں جہاں پر خدا کی خدائی حرکت میں آتی ہے، جہاں پہ وہ غیب سے نکل کر پھر وہ بتاتا ہے کہ میں ہوں۔ تو آج یہ چھوٹی سی ایک وارننگ تھی کہ دلیل کی صورت میں، منطق کی صورت میں باطل کو اتنے برے طریقے سے گرتے ہوئے دیکھا۔ دوسری بات جو میں اس حوالے سے کرنا چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے اولین منصب تھا وہ یہی تھا کہ ہر حال میں ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے اس راستے کی طرف دعوت دینا یہ بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جاوید اختر صاحب میری بات اگر سن پائیں تو ایک چھوٹی سی ایک ہمبل سی ریکویسٹ میں ان کے آگے رکھ دیتا ہوں۔ میں اس حوالے سے دنیا کے تمام ملحدوں کو جو خدا کو نہیں مانتے بشمول جاوید اختر صاحب کو میں کوئی قرآن کا حوالہ نہیں دینا چاہتا، میں کوئی حدیث کا حوالہ نہیں دینا چاہتا کیونکہ وہ اس کو مانتے ہی نہیں۔ تو بات تو وہی ہے نا جو ان کے اس ڈومین میں رہ کر کی جائے۔ تو دنیا کے تمام ایتھیسٹ کو میری طرف سے ایک چھوٹی سی دعوت ہے، ایک چھوٹا سا پیغام ہے، ہو سکے تو مان لیجئے، نہیں تو آپ کے اپنے نظریات تو ہیں ہی، ہم سب دیکھ لیں گے۔ وہ چھوٹی سی بات، وہ چھوٹی سی دعوت آپ کی خدمت میں بس یہ ہے کہ ہم انسان چھوٹے سے چھوٹے گمان پر بھی اپنی اسٹریٹجی کو بدلتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز میں رسک کتنا زیادہ ہے، اس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو اگر مثال دوں کہ ابھی اگر اس کمرے میں اگر 5-10 لوگ بیٹھے ہیں اور میں بس یوں کہوں کہ مجھے لگا ہے کہ کوئی سانپ آیا ہے، لوگ میری بات کی تصدیق نہیں کریں گے، ایویڈینشیل پروف نہیں مانگیں گے کہ بھئی آپ کو یقین ہے، تصدیق کرتے ہیں، مجھے اس کا پروف دیں۔ نہیں، وہ صرف میری اس بات پر جس کو میں خود بھی ابھی کنفرم نہیں کر سکتا، وہ بات سن کر فوراً اس کمرے سے بھاگ جائیں گے کہ بھئی تصدیق وغیرہ بعد میں کریں گے، رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے۔ ہم نے اگر 10% ہی صحیح اس بات میں اگر کوئی سچائی ہے تو ہماری جان کو خطرہ ہے، ہم بعد میں تصدیق کر لیں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک انالیسز رکھ رہا ہوں، ہو سکے تو غور کیجئے گا کہ فرض کیجئے ہم فار دی سیک آف آرگیومنٹ کہ خدا ہے، اس کے چانسز صرف 10% ہیں۔ آپ کی آرگیومنٹس کے لیے اتنے دلائل دیے، اتنی چیزیں دیں، اتنے فیکٹس بتائے، اتنا بڑا ڈیٹا آپ کے پاس ہے جو خدا کا ماننے والا ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، تاریخ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن چلیں اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ خدا کی ہونے کی پاسبلٹی صرف 10% ہے اور خدا کے نہ ہونے کی پاسبلٹی فار دی سیک آف آرگیومنٹ 90% ہے۔ چلیں جی، اسی بات کو ہی ہم مانتے ہیں تو ذرا آپ کے سامنے ایک بات رکھنے لگا ہوں، غور کیجئے گا۔ فرض کیجئے اگر میں کنونس ہو جاتا ہوں کہ خدا نہیں ہے، کنونس ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کی بات میں بہت وزن تھا جیسے سپوز، تو آپ یقین کیجئے میری زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں آنے والا۔ اگر میں مان گیا، کنونس ہو گیا، فار دی سیک آف آرگیومنٹ بات کر رہا ہوں کہ خدا نہیں ہے، تو میں آج بھی شراب نہیں پیوں گا، کیونکہ صرف خدا نہیں کہتا، پورا معاشرہ، میری عقل بھی مجھے بتا رہی ہے کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے۔ میں آج بھی سود نہیں کھاؤں گا، میں آج بھی بے ایمانی نہیں کروں گا۔ اگر فرض کیجئے خدا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں نماز چھوڑ دوں گا، نماز پڑھنا چھوڑ دوں گا، لیکن میں کسی نہ قسم کی میڈیٹیشن ضرور کروں گا۔ میں ہو سکتا ہے کہ اپنی صحت کے لیے یوگا کی کلاسز لے لوں۔ فرض کیجئے کہ خدا نہیں ہے تو میری زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں آنے والا، 1% بھی شاید فرق نہ آئے،
اس کی تھوڑی سی نوعیتیں بدل جائیں گی، لیکن میں آج بھی اپنی مرضی کی ہی زندگی گزار رہا ہوں۔ اور فرض کیجئے مرنے کے بعد یا مرتے وقت مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی خدا نہیں تھا، میں پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کو دیکھوں گا تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں، یہ زندگی میں نے اپنی مرضی سے ہی گزاری، نہیں نکلا خدا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری جیسی میں چاہتا تھا۔ میری زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں آئے گا، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اگلی زندگی میں جو کچھ مجھے ملنا تھا، جو کچھ میں ایکسپیکٹ کرتا تھا وہ نہیں ہوگا، لیکن میری پچھلی زندگی ویسی ہی رہی جیسی میں گزارنا چاہتا تھا۔ لیکن اب آئیں دوسری طرف، اگر خدا نکل آیا، کہ میں آپ کے الفاظ دہرا رہا ہوں، یہ آپ ہی جسارت کر سکتے ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی خدا نکل آیا تو اس سے میں پوچھوں گا، اس سے یہ کہوں گا، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا۔ لیکن چلیں بہت ادب کے ساتھ، اگر دوسری پاسبلٹی اگر ہوئی کہ جس میں خدا ہے اور آپ کو اس زندگی کے بعد اس خدا کا سامنا کرنا پڑ گیا، تو بولیں کس کا رسک زیادہ ہے؟ بولیں پھر وہ سارے وعدے، وہ ساری سزائیں جن کا آج آپ مذاق اڑا رہے ہیں، جن آیتوں کا جن کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، جس خدا کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ اگر روبرو ہو گیا تو پھر سوچیں رسک کتنا بڑا ہے۔ اس دنیا کی آگ کو آپ چند سیکنڈ کے لیے بھی نہیں جھیل سکتے، تو پھر وہ سارے وعدے جہنم کے، سزاؤں کے اگر پورے ہو گئے تو سوچئے پھر کیا بچے گا؟ پھر سوچئے کون اتنے بڑے رسک پہ کھڑا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ بہت بڑی دعوت ہے کہ آج بھی آپ کے پاس موقع ہے، آج بھی آپ کے پاس وہ دروازہ کھلا ہے توبہ کا۔ آپ جس خدا پہ اتنا کرٹیسائز کر رہے تھے، سوچئے میں جس خدا کا ماننے والا ہوں اس کے لیے آج بھی آپ قابل قبول ہیں۔ سب کچھ پیچھے معاف ہو سکتا ہے، سب کچھ وہ اس کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے۔ وہ اتنا دیالو اور اتنا رحم دل خدا ہے جس پر آپ تنقید کرتے ہیں کہ وہ آج بھی آپ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب سوچئے کہ رسک کس کے پاس بڑا ہے۔ فرض کیجئے، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اپنی بات، میرے پاس اگر خدا نہیں ہے تو میرے پاس رسک کیا ہے؟ اگلی زندگی میں کچھ بھی نہیں رہ گئی، یہ زندگی میں نے یہ تقریباً زندگی اپنی ہی مرضی سے گزار رہا ہوں۔ اور اگر خدا ہے تو سوچیں آپ کے پاس رسک کتنا بڑا ہے، آپ کتنا بڑا فیصلہ اپنی زندگی اور اس زندگی کے لیے کر رہے ہیں جو انلیمیٹڈ ہے۔ فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ یہ ایک چیز مس تھی کہ آپ کو دعوت نہیں دی گئی، وہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ میں یہ پیغام اگر آپ سن سکیں تو سمجھ لیجئے یہ بہت بڑا رسک ہے۔ زندگی میں آپ بہت بڑے بڑے فیصلے ایسے کرتے ہیں جس میں صرف ایک گمان گزرتا ہے اور آپ کا عمل بدل جاتا ہے۔ یہاں پہ جس کو آپ گمان کہہ رہے ہیں، جس کا آپ انکار کر رہے ہیں، اس کے لیے بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے رکھ چھوڑی، بڑے بڑے لوگ بھیجے جن کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں، جو دنیا کی تاریخ میں موجود ہیں۔ بہت بڑی ایک اکثریت اس خدا کا مشاہدہ کرنے والی، اس کو محسوس کرنے والی اس دنیا میں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، بہت کچھ موجود ہے۔ آپ اتنے بڑے فیکٹس کو چھوڑ کر، اتنے بڑے عقلی دلائل کو چھوڑ کر اتنا بڑا رسک لیں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے جو آپ نے اپنی زندگیوں کے آگے رکھنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ رسک کتنا بڑا ہے۔ بحیثیت اس خدا کو ماننے کے حوالے سے یہ ایک آخری حجت تھی، ایک آخری دلیل تھی، ایک آخری دعوت تھی جو ایک ناچیز کی طرف سے آپ کو پیش کی جا رہی ہے۔ دل سمجھے، عقل قبول کرے تو مان لیجئے، ورنہ آپ کی اپنی زندگی، اس کا اختیار صرف اور صرف آپ کے پاس ہے۔